اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب نہم حصہ 3، واپس آنے والے مہاجرین پر کیا گزری۔ اہل مکہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر شوال 5 بعد بعثت میں مہاجرین حبش سے مکہ کی طرف واپس ہو گئے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ سب واپس آ گئے، اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بعض واپس آئے اور بعض وہیں ٹھہرے رہے۔ بلاذری نے نہ صرف یہ کہ پہلی ہجرت حبشہ کے تمام مہاجرین کی واپسی کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان کی پوری فہرست دے کر یہ بھی بتایا ہے کہ کون کس کی پناہ میں داخل ہوا۔ مکہ کے قریب پہنچے تو بنی کنانہ کا ایک شخص ملا جس سے انہوں نے قریش کا حال پوچھا۔ اس نے کہا، محمد نے ان کے معبودوں کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا تو لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، پھر وہ ان کے معبودوں کی حسب سابق برائی کرنے لگے تو لوگ بھی پہلے کی طرح ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگے، اور ہم نے اسی حال پر ان کو چھوڑا ہے۔ اس پر مہاجرین نے باہم مشورہ کیا کہ حبش واپس چلے جائیں، یا اب واپس آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ مکہ میں داخل ہو جائے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کی پناہ لے کر شہر میں داخل ہوا، سوائے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ بلا جوار داخل ہوئے اور کچھ مدت ٹھہر کر حبش واپس چلے گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ابن سعد اور بلاذری اور بعض دوسرے لوگوں نے لکھی ہے، مگر ابن القیم نے زاد المعاد میں کہا ہے کہ وہ مکہ ہی میں ٹھہرے رہے، اور ابن اسحاق کا یہ قول ہم پہلے نقل کر چکے ہیں کہ وہ اس ہجرت میں گئے ہی نہ تھے۔ بلاذری نے تفصیل بیان کی ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت واپس آنے والے مہاجرین میں سے کس نے قریش کے سرداروں میں سے کس کی پناہ حاصل کی تھی۔ نمبر 1، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دینے والا ابو اہیہ سعید بن العاص۔ نمبر 2، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بن عتبہ بن ربیعہ پناہ دینے والا امیہ بن خلف۔ نمبر 3، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام کو پناہ دینے والا زمع بن الاسود۔ نمبر 4، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر کو پناہ دینے والا نضر بن الحارث بن کلدہ یا ابو عزیز بن عمیر۔ نمبر 5، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف پناہ دینے والا اسود بن عبد یغوث۔ نمبر 6، حضرت عامر رضی اللہ عنہ بن ربیعہ پناہ دینے والا عاص بن وائل سہمی۔ نمبر 7، حضرت ابو صبرہ رضی اللہ عنہ بن ابی رحم پناہ دینے والا اخنس بن شریق۔ نمبر 8، حضرت حاتب رضی اللہ عنہ بن عمرو پناہ دینے والا حویتب بن عبد العزا۔ نمبر 9، حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بن بیضہ، ان کے قبیلے کا کوئی شخص، اور یہ روایت ہے کہ وہ کچھ دن مکے میں چھپے رہے پھر حبش واپس چلے گئے۔ بلاذری نے واقعی کے حوالے سے اور کچھ اختلافات کے ساتھ ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون نے ولید بن مغیرہ کی پناہ لی تھی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ دوسرے مسلمانوں پر سخت ظلم ہو رہے ہیں اور وہ ولید کی پناہ میں آرام سے چل پھر رہے ہیں تو انہیں اس پر شرم محسوس ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ میرا ایک مشرک کی پناہ میں رہنا جبکہ میرے ساتھی اہل دین مصائب میں مبتلا ہیں، میرے نفس کی بڑی کمزوری ہے۔ چنانچہ ولید کے پاس جا کر انہوں نے کہا، آپ مجھے اپنی پناہ سے بری کر دیجئے۔ اس نے کہا، بیٹا، کیا تم نے میری پناہ میں بھلائی کے سوا کچھ اور دیکھا ہے؟ کیا کسی نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کوئی شکایت نہیں بیان کی، بس یہ کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کے سوا کسی دوسرے کی پناہ میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ ولید نے کہا، تو پھر حرم میں چل کر اسی طرح میری پناہ سے برت کا اعلان کرو جس طرح میں نے اپنی پناہ کا اعلان کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بخوشی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ولید اور وہ ایک ساتھ حرم میں گئے۔ ولید نے کہا، یہ عثمان میری پناہ واپس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا،
ٹھیک ہے، میں نے ولید کی پناہ کو ایک شریف اور باوقار آدمی کی پناہ پایا ہے، مگر میں اب اللہ کے سوا کسی کی پناہ میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے ان کی پناہ میں نے واپس کر دی ہے۔ اسی زمانے میں عرب کا مشہور شاعر لبید بن ربیعہ مکہ آیا اور اپنے اشعار سناتے ہوئے اس نے یہ مصرع پڑھا: خبردار رہو، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون پکار اٹھے: تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے جب دوسرا مصرع پڑھا: اور ہر نعمت لامحالہ زائل ہونے والی ہے، تو انہوں نے کہا یہ جھوٹی بات ہے، جنت کی نعمت زائل ہونے والی نہیں ہے۔ لبید اس پر بگڑ بیٹھا اور قریش کے لوگوں سے کہنے لگا: خدا کی قسم، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کبھی موجب ننگ و عار نہیں رہا ہے، اور نہ بدتمیزی کبھی آپ لوگوں کی شان رہی ہے۔ اس پر بنی مغیرہ میں سے ایک شخص نے اٹھ کر حضرت عثمان کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ مارا، جس سے ان کی آنکھ نیلی ہو گئی۔ ولید نے طنز کے انداز میں ہنس کر ان سے کہا: بیٹے، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: میری دوسری آنکھ بھی اسی چوٹ کی محتاج ہے جو اس کی ساتھی کو لگی ہے۔ ولید نے کہا: تم ایسے ذمے میں تھے جو تمہاری حفاظت کرنے والا تھا۔ انہوں نے کہا: خدا کی قسم، اب میں اللہ کی پناہ کے سوا کسی اور کی پناہ نہ چاہوں گا۔ اسی گفتگو کے دوران میں عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ نے اس شخص کی ناک توڑ دی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون کو تھپڑ مارا تھا۔ ابن اسحاق کے حوالے سے ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں ابو طالب کی پناہ لی، کیونکہ وہ ان کی بہن برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ اس پر بنی مخزوم نے جا کر ابو طالب سے کہا: اپنے بھتیجے کو تو آپ نے اپنی پناہ میں رکھا ہے، مگر ہمارے آدمی سے آپ کا کیا واسطہ کہ اسے پناہ دے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھتیجا ہے تو ابو سلمہ میرا بھانجا ہے۔ اگر میں اپنے بھتیجے کو پناہ دے سکتا ہوں تو اپنے بھانجے کو کیوں نہیں دے سکتا؟ بنی مخزوم نے کچھ جھگڑا کرنا چاہا تو ابو لہب نے اٹھ کر کہا: اے اہل قریش، تم نے شیخ کے ساتھ بہت کچھ کر لیا، اور تم برابر ان پر دباؤ ڈالتے چلے جا رہے ہو کہ اپنی قوم میں جس کو وہ پناہ دیں اس کو ان کی پناہ سے نکالو۔ خدا کی قسم، یا تو تم ان کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، نہیں تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ بنی مخزوم ابو لہب کی یہ بات سن کر گھبرا گئے اور انہوں نے کہا: اے ابو عتبہ، ہم تم کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ طبری نے لکھا ہے کہ واپس آنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سہلہ رضی اللہ عنہ بنت سہیل بن عمرو مکہ ہی میں رہ گئے اور مدینہ کی طرف ہجرت تک وہیں رہے۔ لیکن یہ بیان مشتبہ ہے، کیونکہ ابن اسحاق نے دوسری ہجرت حبشہ میں بھی ان کا ذکر کیا ہے اور ان کا نام 33 مردوں اور 8 عورتوں کی اس جماعت میں بھی شامل کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت علی المدینہ سے پہلے حبش سے مکہ آئے تھے، جن میں سے 2 کا انتقال ہو گیا، 7 قید کر لیے گئے اور 24 نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ جب مکہ میں ظلم شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حبش مسلمانوں کے لیے امن کی جگہ ثابت ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ یہ مظلوم لوگ حبش ہی کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ 6 بعد بعثت کے آغاز 615 عیسوی میں دوسری ہجرت واقع ہوئی۔ اگرچہ قریش نے اس ہجرت کو روکنے کی پوری کوشش کی، نکلنے والوں کو بہت تنگ کیا اور ان کے راستے میں سخت مشکلات پیدا کی، لیکن اس کے باوجود اس موقع پر 80 سے زیادہ مردوں اور 18-19 عورتوں نے حبش کی راہ لی اور وہاں یہ لوگ بخیریت پہنچ گئے۔ ابن سعد نے مردوں کی تعداد 83 بیان کی ہے اور عورتوں میں 11 قریشی
اور 7 غیر قریشی خواتین کا ذکر کیا ہے۔ 83 مردوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا ہے، مگر ابن اسحاق نے ان کے شریک ہونے میں شک کیا ہے، اور واقدی و ابن عقبہ وغیرہ نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ وہ ان میں شامل نہ تھے۔ اس کے برعکس ابن عبد البر نے جزم کے ساتھ کہا ہے کہ وہ ان میں شامل تھے۔ اسی طرح ان مہاجرین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا گیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ انہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ پہلے وہ مکہ میں آ کر مسلمان ہوئے، پھر یمن واپس جا کر اسلام کی اشاعت کی۔ اس کے بعد اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ، جن کی تعداد 52-53 بتائی جاتی ہے، ایک کشتی میں یمن سے روانہ ہوئے، مگر ہواؤں نے ان کی کشتی کو حبش کے ساحل پر لا ڈالا۔ اس طرح وہ مہاجرین حبشہ سے جا ملے۔ صحیحین میں خود حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی روایت یہی ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبر ملی اور ہم یمن میں تھے تو ہم کشتی میں روانہ ہوئے، مگر ہماری کشتی نے ہمیں حبشہ پہنچا دیا، اور وہاں ہم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کے ساتھ مل گئے۔ پھر فتح خیبر کے موقع پر ان کے ساتھ خیبر پہنچے۔ ابن سعد نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہم یمن سے اپنی قوم کے 50 سے زائد آدمیوں کے ساتھ نکلے اور کشتی نے ہمیں نجاشی کے علاقے میں پہنچا دیا، جہاں جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب پہلے سے موجود تھے۔ مہاجرین کی فہرست۔ اس ہجرت کی اہمیت کا پورا اندازہ مہاجرین کی اس فہرست سے ہوتا ہے جو ابن ہشام نے سیرت میں ابن اسحاق کے حوالے سے درج کی ہے۔ بنی ہاشم سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب، ان کی بیوی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت امیس خثامیہ۔ بنو امیہ سے عثمان بن عفان، ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5 عمرو رضی اللہ عنہ بن سعید بن الاس، ان کے باپ سعید بن الاس کی کنیت ابو اوہیہ تھی۔ ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت صفوان، یہ بنی کنانہ میں سے۔ ان کے بھائی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعید بن الاس، ان کی بیوی امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خلف۔ بعض لوگوں نے ان کا نام ہمینا لکھا ہے، یہ بنی خزاعہ میں سے تھیں۔ خلفائے بنی امیہ میں سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش، یہ بنی غنم بن دودان میں سے تھے، اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی تھے۔ ان کا بھائی عبید اللہ بن جہش، یہ شخص حبش میں عیسائی ہو کر مرا۔ اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ حبش ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے توسط سے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ، یہ بنی اسد بن خزیمہ میں سے تھے۔ ان کی بیوی برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت یسار، ابو سفیان کی آزاد کردہ لونڈی۔ معیقب رضی اللہ عنہ بن ابی فاطمہ، یہ قبیلہ دوس میں سے تھے۔ بنی عبد شمس عبد مناف میں سے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عتبہ بن ربیعہ۔ خلفائے بنی نوفل بن عبد مناف میں سے عتبہ رضی اللہ عنہ بن غزوان، یہ بنی قیس بن ایلان میں سے تھے۔ بنی اسد بن عبد العزیٰ بن قصا میں سے زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام بن خویلد اور اسود بن نوفل بن خویلد، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے یہ دونوں۔ ان کے علاوہ بنی اسد سے یزید رضی اللہ عنہ بن زعامہ بن اسود بن مطلب، عمرو رضی اللہ عنہ بن امیہ بن حارث بن اسد۔ بنی عبد بن قصا میں سے طلیب رضی اللہ عنہ بن عمیر بن وہب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عروہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے تھے۔ بنی عبد الدار بن قصا میں سے مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر بن ہاشم، سویبت رضی اللہ عنہ بن سعد، جہم رضی اللہ عنہ بن قیس، ان کی بیوی ام حرملہ رضی اللہ عنہا بنت الاسود، یہ بنی خزاعہ میں سے تھیں۔ ان کے بیٹے عمرو رضی اللہ عنہ بن جہم، ان کے دوسرے بیٹے خزیمہ رضی اللہ بن جہم، ابو الروم رضی اللہ عنہ بن عمیر بن ہاشم، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، فراس رضی اللہ عنہ بن نضر بن حارث بن کلدہ، یہ اسی شخص کے بیٹے تھے جس نے اسلام کو زک دینے کے لیے ثقافتی پروگرام شروع کیا تھا۔ بنی زہرہ میں سے
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف، عامر رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی مطلب رضی اللہ بن اظہر، ان کی بیوی رملہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی عوف، یہ بنی سہم میں سے تھیں۔ خلفائے بنی زہرہ میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود، یہ قبیلہ حذیل میں سے تھے۔ ان کے بھائی عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود، مقداد رضی اللہ عنہ بن عمر، یہ مقداد بن اسود کہلاتے تھے کیونکہ اسود بن عبد یغوث نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا۔ بنی تیم میں سے حارث رضی اللہ عنہ بن خالد، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کی بیوی رطیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت الحارث بن جبلہ یا جبیلہ، یہ بھی بنی تیم میں سے تھیں۔ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بن عثمان، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے۔ بنی مخزوم میں سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن الاسد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک اور پھوپھی زاد بھائی۔ ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی بنی مخزوم میں سے تھیں اور بعد میں ان کو ام المومنین ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ شماس رضی اللہ تعالی عنہ بن عثمان، یہ عتبہ بن ربیعہ کے بھانجے تھے۔ جبار رضی اللہ عنہ بن سفیان، ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سفیان، بعض لوگوں نے ان کا نام عبید اللہ لکھا ہے۔ ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی حذیفہ بن مغیرہ، بعض لوگوں نے ان کا نام ہاشم لکھا ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ بن ہشام بن مغیرہ، ابو جہل کے بھائی۔ عیاش رضی اللہ عنہ بن ابی ربیعہ، ابو جہل کے بھائی۔ خلفائے بنی مخزوم میں سے متعب رضی اللہ عنہ بن عوف، یہ بنی خزاعہ میں سے تھے۔ بنی جمعہ میں سے عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر نسبتی۔ ان کے بیٹے صائب رضی اللہ عنہ بن عثمان، ان کے بھائی قدامہ رضی اللہ بن مظعون، ان کے دوسرے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مظعون، حاتب رضی اللہ عنہ بن الحارث، ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت مجلل عامریہ، ان کے بیٹے محمد رضی اللہ عنہ بن حاتب، ان کے دوسرے بیٹے حارث رضی اللہ عنہ بن حاتب، ان کے بھائی خطاب رضی اللہ عنہ بن الحارث، ان کی بیوی فقیہہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت یسار، سفیان رضی اللہ عنہ بن معمر، ان کے بیٹے جابر رضی اللہ عنہ بن سفیان، ان کے دوسرے بیٹے جنادہ رضی اللہ عنہ بن سفیان، ان کی بیوی حسنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جابر و جنادہ کی ماں۔ حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شوہر سے بیٹے شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ، یہ بنی غوث بن مر میں سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ربیعہ بن عہبان، بنی سہم میں سے خنیس رضی اللہ عنہ بن حذافہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے پہلے شوہر۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حارث، ہشام رضی اللہ عنہ بن عاص بن وائل، عمرو رضی اللہ عنہ بن علاس کے بھائی۔ قیس رضی اللہ عنہ بن حذافہ، ابو قیس رضی اللہ عنہ بن حارث، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حذافہ، حارث رضی اللہ عنہ بن حارث بن قیس، معمر رضی اللہ عنہ بن حارث بن قیس، بشر رضی اللہ عنہ بن حارث بن قیس، ان کے ماجائے بھائی سعید رضی اللہ عنہ بن عمرو، یہ بنی تمیم میں سے تھے۔ سعید رضی اللہ عنہ بن حارث بن قیس، صائب رضی اللہ عنہ بن حارث بن قیس، عمیر رضی اللہ عنہ بن ریاب۔ خلفائے بنی سہم میں سے میاں رضی اللہ عنہ بن الجز، یہ بنی زبید میں سے تھے۔ بنی عدی میں سے معمر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن نزلہ، عروہ رضی اللہ عنہ بن عبد العزیٰ، بعض لوگوں نے عروہ بن ابی اساسہ بن عبد العزیٰ لکھا ہے۔ عدی رضی اللہ عنہ بن نزلہ، ان کے بیٹے نوبان رضی اللہ عنہ بن عدی۔ خلفائے بنی عدی میں سے عامر رضی اللہ عنہ بن ربیعۃ العنزی، بنی انس بن وائل میں سے تھے اور خطاب نے ان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ ان کی بیوی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی حسمہ، یہ بنی عدی میں سے تھی۔ بنی عامر بن لوئی میں سے ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی رحم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے۔ ان کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت سہیل بن عمرو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن محرمہ، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سہیل بن عمرو،
سلیط رضی اللہ عنہ بن عمرو، ان کے بھائی سکران رضی اللہ عنہ بن عمرو، یہ دونوں سہیل بن عمرو کے بھائی تھے۔ ان کی بیوی سودا رضی اللہ تعالی عنہا بنت زماں، جنہیں بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ مالک رضی اللہ عنہ بن زماں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی، ان کی بیوی امرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت سعادی، بعض لوگوں نے ان کا نام امیرہ لکھا ہے۔ حاتب رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو حاتب بن عمرو، خلفائے بنی عامر میں سے سعد رضی اللہ عنہ بن خولہ یا خولہ، یہ یمنی تھے۔ بنی الحارث بن فہر میں سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن الجراح، سہیل رضی اللہ تعالی عنہ بن بیضہ، عمرو رضی اللہ عنہ بن ابی سراحہ، ایاز رضی اللہ عنہ ابن زہیر، بعض لوگوں نے ان کی جگہ ربیعہ بن ہلال کا نام لکھا ہے۔ عمرو رضی اللہ عنہ ابن الحارث بن زہیر، عثمان رضی اللہ عنہ بن عبد غنم بن زہیر، سعد رضی اللہ عنہ یا سعید بن عبد قیس، حارث رضی اللہ عنہ بن عبد قیس، یہ کل 103 آدمیوں کے نام ہیں۔